أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، احباب ذی وقار، آج کے درس میں وضو کے متعلق گفتگو ہوگی، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وضو کو نماز کی چابی کہا جاتا ہے۔ جس طرح چابی کے بغیر تالا بیکار ہے، تو وضو کے بغیر نماز بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، یعنی نماز پڑھنے لگو، تو اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، باقی وضو کے اندر سنتیں ہیں اور وضو کے مستحبات ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرض، اور فرض وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جس کو ہر حالت میں اس کو ادا کرنا، اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی کمی سے وہ عمل سرے سے ہی نہیں ہوتا۔ تو 4 وضو کے فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ ان میں ذرا بھی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اگر کسی انسان سے سنت رہ جائے تو اس سے وضو ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی آتی ہے۔ یعنی سنت وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے کرنے میں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے میں گناہ ہے، غلطی سے بھی رہ جائے تو انسان کے ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے نا، اس کے ہونے میں ثواب میں کمی آتی ہے، باقی وہ عمل سرے سے نہ ہو تو ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن فرض اگر رہ جائے تو پھر سرے سے وہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی انسان کا وضو نہیں ہوا، اس پر وہ اتنی لمبی نماز پڑھے، اس میں بڑا خضوع طویل قیام قرات کرے، تو کیا اتنی بڑی نماز اس کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے۔
تو جس کا وضو نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، اور جس کا وضو ہے اسی کی نماز ہے۔ تو لہٰذا وضو میں یہ احتیاط جو یہ 4 فرض بتائے گئے، ان کی ادائیگی ہر حالت میں کرنی ہے، ان میں کمی نہیں کرنی، اور ان میں کمی سے نماز نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے یعنی جو چہرے کا دھونا ہے وہ یہ جو پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں یہاں سے لے کر سر کے، اور یہ جو تھوڑی کے نیچے تک، اور یہ جو کان کی لو ہے اور یہ اس کان کے لو، اس کے درمیان یہ جو چہرہ ہے اس کو دھونا، اور بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا چہرے میں یہ احتیاط کی جائے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو دوسرا فرض ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی یہ جو ہاتھوں کے یعنی ناخنوں سے لے کر یہ جو کوہنی سمیت الی المرافق کے الفاظ ہیں کہ کوہنی سمیت دھونا۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے بالخصوص سردیوں میں لوگ کیا کرتے کہ کیونکہ سردیوں میں اعضاء ذرا خشک ہوتے ہیں، گرمیوں میں ذرا اعضاء بڑے جلدی سے تر ہو جاتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں سردیوں میں یہ جو کوہنیاں ہیں نا ان کو صحیح طرح نہیں دھوتے، خشک رہ جاتی ہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کوہنی کا بھی خیال کرنا ہے وضو کرتے وقت، یہ نہیں کہ بعض لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ فرض کی ادائیگی بھی پوری نہیں کرتے، تو جلدی کیا ہے؟ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ پہلے وضو پورا کریں، پورا وضو کرنے کے بعد جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کی پہچان ساری امتوں میں سے سب سے الگ ہوگی، یعنی میدان محشر میں جہاں 1,24,000 نبیوں کی امتیں کھڑی ہوگی تو فرمایا ان میں سے میری امت پہچانی جائے گی، یعنی ان میں سے میری امت کی پہچان ہی الگ ہوگی۔ میدان محشر میں بھی ہر فرد پہچانا جائے گا کہ یہ سرکار کی امت ہی ہے۔ تو اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پہچان ان کے اعضائے وضو ہوں گے۔ فرمایا قیامت والے دن جنہوں نے دنیا میں وضو کیا ہوگا قیامت کے اس میدان محشر میں وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاں وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے اس کی چمک میں کمی نہیں کرنی بلکہ چمک کو بڑھانا ہے۔ تو بڑھانے کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان صحیح طور پر وضو کرے گا، وضو کے اندر کمی پیشی نہیں کرے گا، تو پھر اس کے قیامت والے دن اعضاء چمکیں گے بھی اور اس کی پہچان بھی ہوگی کہ یہ سرکار کی امتی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو قیامت میں بھی اعزاز مل رہا ہے، سب سے الگ مقام مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے سرکار کے صدقے سے، ان کی بدولت مل رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پہچان ہوگی کہ جو اعضائے وضو ہیں، یعنی جو وضو میں اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے یا سر کا مسح کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ان اعضاء میں کمی نہیں کرنی، دھونے میں بھی کوتاہی نہیں کرنی، بلکہ دھونے میں مکمل احتیاط کے ساتھ پوری طرح وضو کرنا ہے۔ اور لہٰذا یہ جو کونی خشک رہ جاتی ہیں اس کو خشک نہیں رکھنا، خشک رہنے کی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اور سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، باقی پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ سر کے چوتھے حصے کا مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے ہاتھ گیلا تھا ایسے سر پہ پھیر دیا تو اس کا مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا ہے۔ لہٰذا لیکن اس کا فرض ادا ہو گیا ہے، پورے سر کا مسح جیسے ہم کرتے ہیں ایسے ہاتھوں کو پورے پیچھے تک لے کے جاتے ہیں پھر آگے لے کے آتے ہیں، تو کانوں کا بھی مسح کرتے ہیں، گردن کا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کانوں کا اور گردن کا مسح کرنا یہ سنت اور مستحب ہے، لیکن سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح پاؤں کا دھونا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فرمایا کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ لہٰذا ٹخن بھی جو ہے وہ پاؤں میں شامل ہے، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ نیچے سے پاؤں دھو دے اوپر سے ٹخنے چھوڑ دے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی ایڑیاں جو ہوتی ہیں وہ خشک ہوتی ہیں یا پٹن ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں آگے سے پاؤں دھو دیتے ہیں، پیچھے سے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا وضو میں یہ احتیاط ضرور کرنی ہے،
کونیوں کو بھی خشک نہیں رکھنا اور ایڑیوں کو بھی دھوتے وقت خشک نہیں چھوڑنا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام وضو فرما رہے، تو صحابہ کرام جب وضو کر رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ایک درس دینا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے عمل پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کا عمل غلط ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصحیح فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر دیکھو نا آج کل ہمارا معاشرہ نا، اگر کسی بندے کو کہہ دیا جائے نا یہ کام تم غلط کر رہے ہو تو وہ آگے سے لڑ پڑتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ اس میں غصے والی کون سی بات ہے یار؟ اگر کسی کو کوئی غلطی ہے تو اس کو تو اگلے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بابا جی تمہارا شکریہ کہ میری اصلاح کر دی، میری بات یعنی میں غلط تھا تو آپ نے مجھے اچھا راستہ بتا دیا۔ تو آج کل وہ جیسے بات نہیں کسی کو پتہ آگے سے وہ یعنی گلے پڑ جاتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی لڑنے والی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی غلطی کی اصلاح کی جائے تو اسے کھلے دل کے ساتھ اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے تم نے مجھے اچھی بات بتائی، تمہارا شکریہ کہ میں غلطی سے بچ گیا، میں گناہ سے بچ گیا، میری نماز ضائع ہونے سے بچ گئی، میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں لیکن ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے جو خشک رہ جاتی ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے آگ ہے جو خشک رہ گئی ہیں۔ تو لہٰذا وضو میں ایڑیاں خشک نہیں رکھنی بلکہ ایڑیوں کو تر کرنا ہے، ایڑیاں تر کرنی ہے یعنی ان کو پانی کے ساتھ گیلا کرنا ہے۔ اور گیلا اگر میں نے پہلے ہی بتایا کہ جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے، اور اگر ان میں بال برابر جگہ بھی خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا، لہٰذا وضو میں یہ احتیاط ضرور کرنی ہے۔ لہٰذا وضو ہی جب ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو جب وضو ٹھیک ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی دیتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سردی میں بالخصوص وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آج کل تو اللہ کا فضل ہے، دیکھو ایک وہ بھی وقت ہوتا تھا کہ جب ایسی سردیاں پڑتی تھی اور پھر وہ علاقے کے جہاں برف پڑتی ہے وہاں وضو کرنا، اور پھر سردی میں صبح اٹھ کے وضو کرنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخت وقت میں یعنی تنگی کے وقت میں، مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے۔ ہاں دیکھو نا، بندہ سردی کا موسم ہو، گرم بستر ہو، اوپر سے نیند کا غلبہ ہو، تو اللہ کی طرف سے آواز ہے اللہ اکبر، تو بندہ کہے میں نے نیند کو نہیں دیکھنا، میں نے گرم بستر کو نہیں دیکھنا، بلکہ میں نے اپنے رب کے حکم کو دیکھنا ہے۔ جب بندہ وہ گرم بستر چھوڑ کے سردی میں اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم کہتے تھے نا کہ بندے کو پیدا نہیں کرنا، انسان کو پیدا نہیں کرنا، تو دیکھ لو کیسی اس کو نیند بھی آئی ہوئی ہے، اوپر سے سردی بھی ہے، بستر بھی گرم ہے، پھر بھی دیکھو ساری چیزیں چھوڑ کر میری طرف آ رہا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اللہ کی مانے، اللہ کے حکموں کو مانے، تو جب بندہ اللہ کے حکموں کو مانتا ہے اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ اس کو اجر بھی دیتا ہے۔ اس لیے وضو جب کرنا ہے تو مکمل وضو کرنا ہے۔ وضو میں یہ جو احتیاطیں بتائی ہیں ان میں ذرا بھی غلطی نہیں کرنی، ورنہ وضو نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کامل وضو اور کامل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔